سر سوال کیا پوچھیں آپ سے، آپ بس بتائیں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت وہاں؟ جی بہت شکریہ محترمہ. سب سے پہلی بات صورتحال یہ ہے، اسرائیل نے باقاعدہ غزہ کو کنٹرول کرنے کی پوری انہوں نے ابھی کوشش کر رہے ہیں. اتنا فورسز انہوں نے طلب کیا ہے، شاید 7 اکتوبر سے لے کر اب تک اتنا فوج نہیں بلایا جتنا ابھی بلایا انہوں نے، اور باقاعدہ غزہ پر کنٹرول کرنے کا ان کا پورا ارادہ ہے. ویسے دیکھا جائے تو کنٹرول ہو چکا ہے غزہ. جی انہوں نے نیتن یاہو نے سٹیٹمنٹ بھی دے دیا. انہوں نے تو باقاعدہ یہ کہا کہ میں بائی فورسلی زوری زبردستی میں غزہ پر کنٹرول کروں گا، میں قبضہ کروں گا، غزہ کو اپنے اندر یعنی اپنے کنٹرول میں لے لوں گا. اچھا صورتحال جو آپ نے پوچھا مجھ سے، دیکھیے صرف اس پچھلے 72 گھنٹے کے اندر 72 آورز کے اندر شہادتیں 421. یو کین امیجن دس، 72 گھنٹے کے اندر 421 شہادتیں، یعنی 3 دن کے اندر ہے. ٹھیک ہے. زخمیوں کا تعداد میرے خیال 2000 سے اوپر کراس کر چکے ہیں. اس وقت خان یونس شہر اس کو بالکل خالی کر دیا گیا ہے. اتفاق کی بات ہے کہ خان یونس میں خود بھی ہوں اور میرے بہن بھائی وہاں پر 11 ہے، ان کے بچے سمیت 50 ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی اس وقت بے در بیچارے، کئی ان کو جگہ نہیں مل رہی کہیں جانے کی. دیکھیے میرے بچوں کے اس وقت لاشیں روڈوں پہ، ان کو اٹھانا کوئی والا نہیں ہے. بھوک پیاس کی آپ نے ذکر کیا ہے، غزہ کے اندر ایک گھونٹ پانی تک نہیں ہے، ایک روٹی تک نہیں ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی خوراک ہے نہیں ہے، دوائی ہے. اس سے ایک جو بمباری ہے ہسپتال کے اوپر، وہ ہسپتال ویسے بچے ہی نہیں ہے، ہسپتال کے اوپر خیموں پر ہے. محترمہ میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس وقت صورتحال کو کیا قیامت صغریٰ کہہ لوں یا کربلا ثانی کہہ دوں. لوگ کہتے ہیں کہ غزہ آخری سانس لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں جی، غزہ نے آخری سانس لے چکے ہیں، غزہ ختم ہو چکا ہے، غزہ کے اندر کچھ بچا ہی نہیں ہے. اور آپ کے سامنے امت مسلمہ کا حال دیکھ رہے ہیں، تماشائی دیکھ رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی عالمی برادری یا امت مسلمہ کی طرف سے فاسٹ کا مراد یہ کہ کوئکلی اگر کوئی اقدام نہ کیا گیا ہے تو یقین کرے غزہ کے عوام کا جو قتل عام، اس میں اتنی اضافہ ہو جائے گا کہ آپ کی تصور میں بھی نہیں ہے. لہٰذا میرے اپیل ہے عالمی برادری سے، خاص طور پر ہماری امت مسلمہ سے، کہ وہ کوئی ایسا کوئکلی اقدام کرے کہ ہمارے بچوں کو بچانے کے لیے، ہمارے عوام کو بچانے کے لیے. یہ کرتے مجھے 20 مہینہ ہو گئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جی سر آپ کا خیال ہے کہ کوئی جو آپ ایک طرف تو خیر کہہ رہے ہیں شاید کوئی بین الاقوامی دنیا سے دباؤ آئے، مگر اگر اس کے بعد کیا آپ کے خیال میں اسرائیل جو ہے وہ ویسٹ بینک کو بھی کے ساتھ بھی یہی سلوک کرے گا اگر روکا نہ گیا تو؟ صرف ویسٹ بینک نہیں ہے، اگر آپ دیکھ لیں تو اسرائیل کا جو پلاننگ ہے وہ تو اپنا گریٹر اسرائیل ہے. ہم صرف ویسٹ بینک کا تو نمبر آئے گا. یہ تو فلسطین ہے ویسٹ بینک، جس کو اردو میں مغربی کنارہ کہتے ہیں، جہاں اس وقت ہمارے حکومت محمود عباس کے، ان کا جو پلاننگ ہے مغربی کنارہ بھی ہے اور بھی مزید عرب کنٹریز میں کچھ حصہ لینے کی. جو آج خاموش ہیں ان کا بھی حصہ جائے. یس، اس لیے ایک گریٹر اسرائیل بنے گی محترمہ. اگر ہمارے عربوں کا یہی سچویشن، یہی حال رہا، خاموشی، کوئی بھی اقدام نہیں ہے، تماشائی دیکھ رہے، تو ان کا نمبر بھی آئے گا، کیونکہ گریٹر اسرائیل تو بنے گا. ان کے عقیدہ میں یہی ہے، اسرائیل کی، یہودیوں کے عقیدہ جو جعلی عقیدہ انہوں نے بنائی ہے، اس کے اندر ان کو حکم ہے کہ جی اسرائیل یہاں سے یہاں تک ہے. اور ساتھ ساتھ آپ کو میں ایک چیز بھی یاد دلا دوں. آپ کو یاد ہوگا جب ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھے ہوئے تھے اپنے آفس میں، انہوں نے کیا جملہ کہا تھا؟ انہوں نے یہ جملہ کہا تھا نا کہ مڈل ایسٹ میرا ڈسک جتنا ہے اور میں اسرائیل کو دیکھ رہا ہوں میرا پینسل جتنا ہے، اور پین کو ہاتھ میں لے کر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب مڈل ایسٹ پورا ایک دن اسرائیل بننا ہے، پورا مڈل ایسٹ میں ہی ہے. ٹھیک ہے. تو گریٹر اسرائیل تو بنے گا محترمہ اگر ہمارے امت مسلمہ کا یا عربوں کا یہ یار رہا. جی بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے کچھ آپ اور کہنا چاہ رہے تھے شاید مجھے. جو امداد کے بارے میں اگر آپ مجھے 1 منٹ کے لیے دیکھیے، سب سے بڑی بات تو بہت سے لوگ
اعتراض کرتے ہیں کہ میری باتوں پہ کہ بھائی امداد کے بارے میں آپ ڈینائی کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی امداد وہاں پر نہیں جاتے، اور کئی طرح کے لوگ جب میں سچ بولتا ہوں تو بس ان کی نظروں میں مشکوک ہو جاتا ہوں، میں غزہ کے عوام تک امداد پہنچانے میں میں رکاوٹ بن رہا ہوں یا میں روک رہا ہوں۔ نہیں بھائی، خدا کے لیے سچ بولنا لوگوں کو کیوں کڑوی لگتی ہے؟ میں دو باتیں، پلیز آپ یہ بات ضرور نہ شیئر کیجیے گا پلیز، یعنی میرے ریکویسٹ ہے آپ سے۔ ذرا وقت کم ہے۔ جی دیکھیے، اس وقت شکر الحمدللہ کہ یہاں کے لوگوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ اس وقت غزہ کی کراسنگ بند ہے اور کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی امداد نہیں جاتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے، پاکستانی عظیم عوام نے جو غزہ کے لیے کیا ہے، ہم اس سے منکر نہیں ہیں، اس کا انکار ہم نہیں کر سکتے اور نہ ہم کریں گے، لیکن اس وقت کراسنگ بند ہے، غزہ بند ہے، اس وقت امداد جا نہیں سکتا۔ ہاں البتہ یہ ہے، اگر جنگ بندی ہو جائے اور بارڈر کھل جائے تو وہاں پر ضرور چیزیں جا سکتی ہے۔ جی